बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 34। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों इतना अकड़ रही हो? जो दुश्मनी सालों पहले ख़त्म हो चुकी है, तुम क्यों इसकी नई शुरुआत करवाना चाहती हो? मेरे और तुम्हारे रिश्ते के मुतालिक जानकर तुम्हारा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और मैं अगर शराजी हाउस पहुंच गया तो तुम्हें अपने साथ लिए बगैर अपनी मेरी लाश ही वापस आएगी। मेरी ज़िंदगी की सूरत में तुम मेरे साथ आओगी। मेरे वहाँ पहुँच सच्चाई बताने के बाद हम में से कोई एक ही ज़िंदा रह पाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने भाई की इज़्ज़त और जान प्यारी है या फिर अपने शौहर की सलामती? वो गेंद इसकी कोर्ट में उछालने के बाद इत्मीनान से सिगरेट सुलगाकर इसके जवाब का मुंतज़िर था। इसने बेयकीनी से मिर्ज़ावार की तरफ देखा तो वो इसकी बेरहमाना धमकी पर अपना चकराता सर थाम कर बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। वो आंखों में खफगी का तासुर लिए इसके वजी चेहरे को यकटिक घूर रही थी। मिर्ज़ावार सिगरेट फेंक कर लंबे लंबे ढकार भरता हुआ इस तक पहुंचा था और इसे शानों से थामकर अपने मजबूत बाजुओं का सहारा दिया था। नैना की ज़िंदगी मौज मस्ती करते हंसते खेलते गुजरी थी। इसने गुजरे एक साल में जिन असाब शिकन हालात से मुकाबला किया था, उन्होंने इसके गुलाब चेहरे की शगुफ्तियाँ छीन ली थी। मीर जवार की यकायक तासुफ ने घेर लिया था। इसने नैना के रुखसार को नरमी से छुआ। तुम ठीक हो? इसके लहजे में तशवीश थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप हमेशा मुझे डरा धमका कर अपनी मनवा लेते हैं। मैं आज भी हक पर होने के बावजूद सर झुका दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप इतने सफाक हैं, मेरे भाई की जान लेने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अभी अभी अपने बाप को खो दिया है, मगर भाई को खोने की सकत नहीं है मुझ में। आप हमेशा की तरह आज भी जीत गए, मगर ये याद रखना, ताकत के बल पर जिस्म हासिल किया जा सकता है, मेरे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप मेरे दिल से उतर चुके हैं। आपने मुझे वो ज़ख़म दिया है जो ज़िंदगी भर रसता रहेगा, और मुझे आपकी बेवफाई और ज़ालिमाना फितरत का एहसास दिलाता रहेगा। हमारा रिश्ता इसी दिन जंग खा गया था जिस दिन आप हमारे दरमियान तहरीम आपी को ले आए थे। आपने इन्हें मुझ पर फोकियत दी थी। वो शकिस्ता खुर्द लहजे में गोया हुई थी। तुम्हारी सुई बार बार यहाँ आकर क्यों अटक जाती है? कितनी बार समझाऊं? तहरीम का मेरी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं था, कभी हो भी नहीं सकता। वो इसे बाजुओं के तंग घेरे में लिए बेड पर ले आया था। इसे बेड पर बिठाकर खुद फ्लोर पर घुटनों के बल बैठ गया था। आप इन्हें हमारे दरमियान लाए हैं। आप इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते। वो भी मेरी तरह आपकी ज़िंदगी में बराबर की हकदार हैं। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर शराकत नहीं सह सकती। अपनी अना की तस्कीन के लिए आपने मुझे इस अजियतनाक तकलीफ़ से गुजारा है। कोई मर्द अरेंज मैरिज में भी अपनी बीवी को इस अजियत से दो चार नहीं करता। आप तो मोहब्बत के दावेदार थे ना, फिर भी मेरा हक मुझसे छीनकर किसी और की झोली में डाल दिया। इसके सिसकने पर मीर जवार अपने बालों को मुट्ठियों में समेट कर गहरी सांस खारिज की। मुझे अपनी अना की तस्कीन के लिए ऐसे ओछे हथकंडों को अपनाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा ज़मीर इतना मुर्दा नहीं है कि मैं जानबूझकर 3 ज़िंदगियां ख़राब करता, और मुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा था कि मैंने सोचा था कि कम से कम तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे खुद को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। मगर अफसोस कि मेरी सोच गलत साबित हो गई। मेरे लिए तुमसे ख़ास कोई नहीं है, मगर तुम्हारी बदगुमानी दूर करने के लिए मुझे अपने असूल तोड़ने पड़ रहे हैं, वगरना मैं रानिया पुप्पो का एतमाद तोड़ने की गुस्ताखी कभी नहीं करता। तहरीम का प्रपोज़ल लेकर वो खुद मेरे पास चल कर आई थी। जिन हाथों ने मुझे समेटा था, मैं इन हाथों को कैसे खाली रहने देता? इनका मान टूट जाता तो मैं कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। इसने नाचारों पूरी बात इसके गोशे गुजार कर दी। आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे एतमाद में भी तो ले सकते थे ना। ज़रूरी था मुझे लाइलम रख कर मेरी बेबसी से लुत्फ़ अंदोज़ होना? वो सच्चाई जानने के बाद हिचकियों से रोते हुए रूठे हुए लहजे में बोली थी, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। वह यूं ही दो जानों बैठा अपनी शेव पर हाथ फेरते हुए मसनूई संजीदगी से बोला, अब क्या है? वो खौफजदा हुई कि ना जाने अब कौन सा जानलेवा इंकशाफ करने वाला है। तुम्हारी शर्त वाली हरकत के बाद मेरे गुस्से ने इंतकाम का रिश्ता भी तो सिर्फ तुमसे बनाया था। तुम्हें लाइलम नहीं रखता तो ये रिश्ता मजबूत कैसे होता? वो हरगिज़ भी सीरियस मूड में नहीं था। आप सीरियस नहीं हैं, मगर मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर तहरीम आपी इस कंडीशन में ना होती तो क्या कभी मुझसे शादी नहीं रखते, हमारे निकाह को डिक्लेयर नहीं करते? वो दिल में मचलता सवाल ज़बान पर ले आई। यार तुम बहुत सवाल पूछती हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जवाब देने का आदी नहीं। अब मुझे 2 घड़ी सुकून लेने दो। तुम्हें मनाने के चक्कर में बहुत थक गया हूँ। अब वो इसे क्या बताता, इसकी खातिर क्या कुछ कर बैठा है। वो साफ टाल गया, वार्डरोब की तरफ बढ़ा, फिर एक बोतल निकालकर गिलास की तलाश में नज़रें दौड़ाई।
زار آپ نے غصہ اور ناراضگی کی آڑ میں بہت منمانی کر لی، مگر اب یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے اس غلیظ شے کو دوبارہ منہ لگایا تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ میں تو گرگٹ ہوں، تمہارے دل سے اتر چکا ہوں، پھر مجھ پر حکم چلانے والی تم کون ہوتی ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں غصے میں تھی، تب مجھے حقیقت پتہ نہیں تھی، اس لیے پتہ نہیں کیا بول گئی، مگر اب اس معاملے میں آپ کی ایک نہیں چلے گی۔ زار میں ایک ڈاکٹر ہوں اور آپ ڈاکٹر کے ہسبینڈ ہیں، میرے پروفیشنل کی کچھ لاج تو رکھ لیں۔ اس کے ہاتھ سے بوٹل چھینتے ہوئے جھنجھلا کر بولی، تم میری پوزیشن کی لاج رکھتی ہو؟ کل ساری رات گھر سے غائب رہی، تم نے ایک بار بھی سوچا مجھ پر کیا قیامت گزر رہی تھی ہوگی؟ میں ساری رات پاگلوں کی طرح گلی گلی تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم ایسے بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہو، تب یہی مجھے سکون فراہم کرنے کا واحد سہارا تھی۔ حالانکہ میری ایک دو گرل فرینڈز نے ان دنوں ملنے پر بہت اصرار کیا تھا، مگر میں نے ان سے ملنے کو انکار کر دیا۔ وہ فل فارم میں آ چکا تھا، نینا کی پھیکی پڑتی رنگت کو نظر انداز کرتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑا گھنے سلکی بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ زار آپ میری ابسینس میں گرل فرینڈز سے بھی ملتے رہے ہیں؟ وہ صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کا شولڈر ہلا کر آہستگی سے بولی تھی، یہاں تو نہیں، مگر دبئی میں دوستوں کے کہنے پر ایک دو بار۔ وہ شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ نینا کی حیرت اشتعال میں بدل گئی تھی، چہرے کا رنگ لال بھکا ہو گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ رونسی ہو گیا۔ اس نے سرائیہ سے سینٹر ٹیبل پر پڑا اپنا کلچ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ سونا سائیں رکو یار، بات تو سنو، پاگل ہو تم؟ بھلا یہ ممکن ہے میر زوار کی سوچ بھی کسی اور سمت بھٹک جائے؟ صبح کی پہلی سوچ سے آخر رات کی آخری خیال پر بھی تمہارا قبضہ ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس کی کلائی پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ زار آپ کے ہر وقت کی یہ جان لیوا مذاق میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سہمے ہوئے انداز میں بولی، مگر میں تمہیں اتنا مضبوط بنا دوں گا کہ تم میری محبت کے تمام تر شدتیں برداشت کر سکو گی۔ نینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دل موہ لینے والی مسکراہٹ سمیت نینا کو دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ شادی مبارک ہو، میر زوار نے اپنی گھمگیر آواز میں اس کے کان کے بے حد نزدیک سرگوشی کی تھی۔ اماں، نینا نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اروش کے سوئے ہوئے وجود کو پکارا، تم واپس آ گئی نین، تم تو ایسی نہیں تھی، پھر کیوں اتنی خودسر ہو گئی؟ اروش آن کی آن میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں تحریم اپی کی وجہ سے بہت جذباتی ہو گئی تھی، آپ بھی تو میری بات سننے کو لیے تیار نہ تھیں، بس پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں چلی گئی۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ تم ایک بار مجھ سے کھل کر بات تو کرتی، میں تمہاری خوشی کے لیے مان ہی جاتی، مگر گھر چھوڑ کر جانے کی بے وقوفی تو نہیں کرتی۔ تمہارے بابا کے بعد تم دونوں ہی میرا مقصد حیات ہو، اگر تم دونوں میں سے کسی پر بھی آنچ آ گئی تو میں مٹی کا ڈھیر بن جاؤں گی۔ اروش اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گلوگیر لہجے میں کہہ رہی تھیں، آپ اتنی مایوسی والی باتیں تو مت کریں، اب میں اتنی بھی نافرمان بیٹی نہیں ہوں کہ اپنی ذات سے اپنی اتنی پیاری ماں کو تکلیف پہنچاؤں، مجھے ہر پل آپ کا خیال ہے۔ وہ لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر محبت سے بولی، اتنا خیال ہے تو پھر میرے فیصلے پر اوور ریئیکٹ کیوں کیا تھا؟ اروش نے شکوہ کیا، غلطی ہو گئی نا، اب بھول بھی جائیں۔ وہ شرمندہ ہو گئی، اس کا مطلب اب تو میر زوار کے پرپوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اروش حیرانگی سے بولی، نہیں، اب آج جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، آپ میر زوار کی بجائے ہمارے بٹلر سے بھی میری شادی کروائیں گی بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ شرارت سے کہہ کر کھلکھلائی، دھت بیوقوف لڑکی، ایسی فضول باتیں نہیں کرتے، کہاں میر زوار اور کہاں ہمارا بٹلر، اس بات کا کوئی تک بھی ہے؟ اروش خفا ہوئیں، وہ بھی اتنے ہی فضول ہیں۔ وہ تصور میں اس کے مسکراتے چہرے کو سوچ کر بڑبڑائی، میں رانیوں کو انہیں انفارم کرنے کے لیے کہہ دوں؟ اروش نے ایک بار پھر یقین دہانی چاہی، ہاں ہاں کہہ دیں، اب میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ وہ ذرا سا جھپک گئی، بس مجھے یقین آ گیا، میں بہت خوش بھی ہوں، تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندگی سے بچا لیا، ہمیشہ خوش اور آباد رہو۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے صدقے دل سے دعا دی، مگر ہر دعا کو شرف قبولیت حاصل ہو یہ ممکن تو نہیں ہے نا۔ شادی کے دن قریب آئے تو دونوں فیملیز نے گاؤں کا رخ کیا۔ میر زوار کے ولیمے میں اروما کی رخصتی ہونا طے پائی تھی۔ پورے گاؤں میں آج کل شادی کے چرچے تھے۔ حویلیوں کا کام شادی کی تیاریوں کے باعث اتنا بڑھ گیا تھا کہ گاؤں کی بہت سی عورتیں شادی والے گھروں میں خدمات انجام دے رہی تھیں۔ دونوں حویلیوں کی رونقوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میر زوار اور اروما کی مہندی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ہوئی، پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میر زوار نے نینا کے لیے شاندار بری تیار کروائی تھی۔ اس نے زرتاج کے زیورات سمیت 200 تولے سونے کے زیورات بری کے سامان میں شامل کروائے تھے۔ رشتہ دار و عزیز و اقارب سمیت دور دراز کے گاؤں والوں کو بھی رشک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میر زوار جس طرح اس شادی پر اپنے ارمان نکال رہا تھا، ایک پل کے لیے شیرازی فیملی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی
کہ آیا یہ اس کی دوسری شادی ہے یا پہلی۔ اس کی بے پایا خوشی اور پیسے کا بے درگ استعمال سب کو ٹھٹھرائے دے رہا تھا۔ شرازی ہاؤس سے بھی اروما کے لیے آنے والی بری اتنی ہی زبردست اور قیمتی زیورات ملبوسات سے لیس تھی۔ ہر ایک چیز اروما کی پسند کے عین مطابق تھی۔ وہ بے حد مطمئن اور نازاں تھی۔ نینا ریڈ اور گرے امتزاج کے عروسی جوڑے میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جینز اور ڈھیلے ڈالے ٹاپ پہننے والی نینا ڈھیروں جولری اور بھاری بھرکم کامدار دوپٹے کے بوجھ تلے دب کر بار بار منہ کے زاویہ بگاڑتی۔ وہ منہ بنا کر اروش کی طرف دیکھتی تو وہ بھی اسے آنکھیں دکھا کر منہ کا زاویہ درست کرنے کی تنبیہ کرتی۔ نکاح کے بعد میر زوار نے شاندار دولہے کے روپ میں اسٹیج کی طرف آتے ہوئے دور سے ہی اس کے چہرے پر بیزار کن تاثرات نوٹ کر لیے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تو ہزاروں ستائشی نظروں نے اس کی بے مثال جوڑی کی نظروں میں سراہا تھا۔ میر زوار کی خوبصورت آنکھوں میں لو دیتی چمک اروش سے منفی نہیں رہ سکی تھی۔ اس کے چہرے پر پا لینے کے احساس سے خوشی کے دھنک رنگ بکھر پڑے تھے۔ تحریم کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر جو کراہکتی تھی انہیں بھی ابھی بھی یاد تھی۔ وہ اچنبھے میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد نینا کو کلام پاک کے سائے میں رخصت کرتے ہوئے اروش بے تحاشا روئی تھی۔ نینا باوجود ضبط کے بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ زائم شاہ نے بمشکل انہیں علیحدہ کیا، پھر وہیں نینا کو تھام کر گاڑی تک لے گیا تھا۔ وہ نینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ چاروں طرف خواتین کا ہجوم لگا تھا۔ سب کی موجودگی میں میر زوار کے والہانہ پن پر نینا خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ نگین نے دونوں کا صدقہ اتارنے کے بعد نینا کو قدم بڑھانے کے لیے کہا، رک جائیں اماں، پہلے دروازہ رکائی تو لینے دے۔ اروما زور سے چلائی، ہاں جلدی بولو تمہیں کیا چاہیے؟ میر زوار نے فراق دلی سے بغلی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، بتا دیتی ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے آپ وعدہ کریں جو مانگوں گی وہی دیں گے۔ اروما نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ آگے پھیلایا، تمہیں وعدے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بھروسہ ہے، اس لیے تو فرمائش کرنے لگی ہوں، مجھے یقین ہے آپ کبھی ٹالیں گے نہیں۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی، ہاں تو بولو کیا چاہیے؟ میر زوار کو نینا کی فکر کھائے جا رہی تھی جو کپڑے اور جھولری کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ اس نے نینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا سارا وزن اپنے بازو پر لے کر عجلت میں کہا، جھولری اور پیسے تو سب بہنیں ڈیمانڈ کرتی ہیں، مگر مجھے کچھ اسپیشل چاہیے۔ آپ اپنی دلہن ہمارے حوالے کر دیں، چونکہ کل میری شادی ہے اور پھر میں پرائی ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد نینا اور میرے درمیان دوہرے رشتے کی شروعات ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں آج پوری رات اپنی دوست کے ساتھ بچپن سے لے کر آج کی تک کی تمام یادیں تازہ کروں۔ اروما آنکھیں مٹکاتے ہوئے میر جاذب کی رٹی رٹائی گئی بات لفظ بلفظ دہرائی۔ جہاں میر زوار کی جان آنکھوں میں اٹک گئی، وہیں میر جاذب سمیت گھر کے دیگر افراد کے بے ہنگم قہقہوں سے حویلی گونج اٹھی۔ تم اس وقت میر زوار کی جان مانگ لو، وہ مل جائے گی، مگر جو تم چاہتی ہو وہ کبھی نہیں ملے گا، میر جاذب نے ہنستے ہوئے کہا۔ میر زوار کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں ابھری تھی۔ اس نے زبردست گھوری سے اروما اور جاذب کو نوازا، رومی یہ بدتمیزی مت کرو، جو وہ دیتا ہے لے لو اور راستے سے ہٹو، نینا بیچاری کھڑی کھڑی بیزار ہو گئی ہوگی۔ نگین نے اس کی شرارت پر جھڑکتے ہوئے نینا کا ہاتھ تھام کر اندر آنے میں مدد کی تھی۔ میر زوار نے اس کے لیے خاص طور پر کنگن تیار کروائے تھے، اروما کی طرف بڑھائے جو اس نے خوشی سے تھام لیے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نینا کو تھامے آسودہ اور جھلملاتی مسکراہٹ کے ساتھ دہلیز پار کر گیا۔ کنٹینیو جاری ہے۔